ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ آج جب پوری امت مسلمہ عید الاضحیٰ کو روایتی جوش و جذبے اور سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو کر جانور قربان کر رہی ہے، اہل کشمیر اور اہل فلسطین جو کہ پوری امت کا حصہ ہیں، انہیں موجودہ دور کے دو فرعونوں مودی اور نیتن یاہو کی بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے، لیکن اہل کشمیر اور اہل فلسطین کا فولاد اعظم دونوں سفاقوں کے قلوں میں مسلسل شگاف ڈال رہا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں تمام عالمی اصولوں کو پامال کیا ہے۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کو ایک متنازع مسئلہ قرار دے چکی ہے، لیکن بھارت نے نہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر پر غاصبانہ قبضہ بلکہ گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو منسوخ کر کے 80 لاکھ کشمیریوں کو گھروں میں معصور، مقبوضہ جموں و کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم، ملازمین کی جبری برطرفی، ڈومیسائل کے نام پر لاکھوں غیر کشمیریوں کو یہاں بسانے اور مقبوضہ کشمیر میں پہلی بار عید الاضحیٰ کے اجتماعات کے انعقاد پر پابندی عائد کر کے اہل کشمیر کو اس اہم دینی فریضے کی ادائیگی سے بندوق کے بل پر روکا ہے۔ بھارت اپنے غاصبانہ قبضے کو دوام بخشنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں بدنامی زمانہ قوانین کا سہارا لے کر کشمیریوں کو گرفتار اور انہیں جیلوں و عقوبت خانوں میں مقید کرتا ہے۔ یوں اقوام متحدہ کے تمام قوانین اور جنیوا کنونشن کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ کشمیری عوام گزشتہ 72 برسوں سے بالعموم اور گزشتہ برس 5 اگست سے بالخصوص تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم اور کشمیری عوام کو پتھر کے دور میں دھکیلا جا چکا ہے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے نہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے، بلکہ سفاق مودی نے مقبوضہ کشمیر کو جہنم زار میں تبدیل کیا ہے۔ عالمی برادری کب تک بھارتی دہشت گردی پر خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ وقت آ چکا ہے کہ عالمی برادری بھارتی درندگی کے نتیجے میں کشمیری عوام کے قتل عام پر بھارت کی گرفت، جبکہ اقوام متحدہ بھارت پر پابندیاں عائد کر کے اسے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے پر مجبور کرے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر دنیا کا واحد بد نصیب خطہ ہے جہاں لوگ گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارت کی غلامی کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جہاں انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جہاں کے عوام کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ بھارتی غاصب حکومت نے غلامی کی بیڑیوں کو اس وقت مزید جکڑنے کی کوشش کی جب گزشتہ سال 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو چھین لیا گیا۔ اس سیاہ دن کے بعد یکے بعد دیگرے ایسے غلیظ منصوبے بنائے گئے جن کے ذریعے ریاست کو ہڑپ کر لیا جائے۔ بھارت مکار حکومت نے مقبوضہ علاقے میں اپنے ہندوتوا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کشمیری مسلمانوں کو اہم عہدوں سے ہٹا کر ان کی جگہ ہندوؤں کو تعینات کر دیا۔ گزشتہ 1 ماہ کے اندر 4 لاکھ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہندوؤں کو جاری کر دیے گئے۔ کشمیریوں کی یہ عید بھی بھارتی جبر میں گزری۔ تمام مساجد، امام بارگاہوں کو عید سے قبل ہی مقفل کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں، کیونکہ گزشتہ سال اسی دن بھارتی ہندو حکومت نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کر دیا تھا۔